اللہ مالک ہیں، مالک ہونے میں کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ رازق ہیں، رازق ہونے میں کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ خالق ہیں چیزوں کے بھی، کائنات کے اندر جتنی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ان ساری چیزوں کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور ان چیزوں کے اندر جتنی صفات رکھی ہیں ان ساری صفات کا خالق اللہ ہے۔ جیسے آگ میں صفت ہے جلانے کی، آگ میں صفت ہے جلانے کی، اللہ چاہیں گے تو آگ جلائے گی، اللہ نہیں چاہیں گے تو آگ نہیں جلائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال تک بھی ٹیڑھا نہیں کرے گی۔ اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ آگ کیا تھی؟ ایک دہتا ہوا سمندر تھا۔ اس آگ سے اوپر سے اگر کوئی پرندہ اڑتا ہوا جاتا تھا تو پرندہ بھی بسم ہو کے اس آگ کے اندر گر جاتا تھا۔ ہاں، لیکن وہ آگ کس کے لیے جلائی گئی؟ ایک داعی اللہ کے لیے، جس کو خلیل اللہ کہتے ہیں، اللہ کا پیارا خلیل، خلیل کہتے ہیں پیارے کو، اللہ کا پیارا لاڈلا نبی ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اتنی بڑی آگ جلائی گئی۔ اب خود وہ ڈر رہے ہیں آگ کے قریب جانے سے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسا ڈالا جائے گا؟ اب کسی نے کچھ طریقہ بتلایا، کسی نے کچھ طریقہ بتلایا۔ شیطان مردود جو تھا نا، شیطان مردود، اس نے خبیث نے ایک طریقہ بتلایا، منجنیق جو ہے نا وہ بنائی گئی۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کے کہنے لگا کو پیچھے سے لا کے نا آگے ڈال دو۔ اب وہ ابراہیم علیہ السلام جب اس منجنیق میں رکھے گئے تو فرشتوں میں کرام مچ گیا، اللہ کے ہاں کرام مچ گیا۔ اب سارے فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، اے باری تعالیٰ تیرا خلیل جل رہا ہے، ہمیں آپ اجازت دیں ہم اس کی خدمت کے لیے جائیں۔ تو اللہ جل شانہ کیا فرما رہے ہیں؟ جاؤ، اگر تمہاری خدمت قبول کر لیں تو جاؤ۔ اب اسرافیل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، چاروں بڑے بڑے فرشتے حاضر ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ رہے ہمارے لیے کیوں خدمت؟ میں اگر تو کسی نے بھیجا ہے تو خدمت قبول کرتا ہوں، اگر خود آئے ہو تو مجھے تمہاری خدمت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آئے تو ہم خود ہی ہیں مگر اجازت لے کر آئے ہیں۔ میں جس سے اجازت لی جا رہی ہے کیا وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ؟ کہنے لگے جی ہاں دیکھ رہا ہے۔ میں آج چھوڑ دو راستہ باستہ بیچ میں سے سب ختم کر دو، آج خلیل اللہ جانے یا جلیل اللہ جانے۔ پھر اللہ جل شانہ نے جو ہے ابھی آگ میں ڈالے نہیں گئے، اللہ نے فوراً آگ کو خطاب کیا، قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ میرے خلیل پہ ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہیں کہ میرے خلیل کو سردی معلوم ہو، اور اتنی بھی گرم نہیں کہ میرے خلیل کو گرمی محسوس ہو، یعنی کہ ایسی کہ نہ سردی زیادہ محسوس ہو نہ گرمی زیادہ۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے آگ کے اندر ہی پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور آگ کے اندر ہی انار کا پودا درخت لگا دیا۔ اب اس میں سے انار بھی کھائے جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور چشمے سے پانی بھی پی رہے ہیں۔ مزے کی زندگی آگ میں گزر رہی۔ نمرود کی بیٹی باہر کھڑی ہو کے دیکھ رہی، واہ واہ کیا کہنے ابراہیم تیرے، اگر میں بھی آگ کے اندر کود پڑوں میرے ساتھ بھی یہ عمل ہوگا؟ ہاں ہاں، اگر تم بھی اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین بنا کے آگ کے اندر آ جائے تو تیرے ساتھ بھی یہی عمل ہوگا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اب اس کی حقیقت کو اپنے اندر لانے کے لیے ساری محنت ہو رہی ہے، ساری نقل و حرکت، سال اندرون سال بیرون، 7 ماہ بیرون، سالانہ چلا 4 مہینے اور 5 اعمال مسجد کے۔ اسی لیے جو ہیں یہ ساری نقل و حرکت کی جا رہی کہ ہمارے اندر ایمان کی ترقی ہوتی چلی جائے۔
فرشتوں کا ایمان ایک ہی جگہ پہ قائم ہے، نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان بڑھتا رہتا تھا، بڑھتا رہتا تھا، بڑھتا رہتا تھا۔ میرا آپ کا ایمان ایمانی ماحول میں چلے گئے، ایمان کی بات سن لی، ایمان کے اندر ترقی ہوگی۔ دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں چلے گئے، ایمان کے اندر کمزوری آ گئی، ایمان کے اندر کمزوری آ گئی۔ جیسے وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ غالباً وہ کہتے ہیں نا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، منافق ہو گیا، اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہیں۔ ساری بات بتلائی وہ کہ صدیق رضی اللہ عنہ سے، بھائی یہ تو ہر سب کے ساتھ ہوتا ہے، گاہے گاہے گاہے۔ جب ایمان کی مجلسوں میں بیٹھو گے تو ایمان کی باتیں سننے سے ایمان کے اندر ترقی ہوگی۔ اللہ سے ہونے کو بولنا، اللہ کی ذات سے مخلوق کے، اللہ کی ذات سے ہونے کو یقین کرنا، اللہ کی مخلوق سے اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہ ہونے کو یہ بولنا ہے۔ اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے نہیں۔ اللہ نے پھر کر کے دکھایا نا اتنی بڑی آگ۔ اور اسماعیل علیہ السلام جب اللہ سے مانگے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو تیرے دین پہ چلے، تیرے دین کی محنت کو کرے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اسماعیل علیہ السلام دے دیے۔ اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، اور ادھر ہاجرہ بھی کی ہڈیاں بھی کمزور، کبا کمزور۔ پھر اس عمر کے اندر اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے خلیل، میں اپنی پیاری چاہتی چیز کو میرے راستے میں ذبح کرو، قربان کرو۔ اب کیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ لمبا واقعہ، تھوڑا کیسے آئے، کیسے کیا، کتنی چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے تو اب کیا کہہ رہے ہیں، اسماعیل کو تیار کر دو کہ میں اس کو نا دوست سے ملانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب ہاجرہ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو بنایا، سنوارا، اچھے دھلے ہوئے کپڑے پہنائے، اور جو ہے کنگھی کی اور تیل لگایا، آنکھوں میں سرما بھی لگایا ہوگا، اور ابراہیم خلیل اللہ السلام کے ہاتھوں میں انگلی پکڑا دی، لے جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انگلی پکڑی اسماعیل علیہ السلام کی۔ اب وہ مینا کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو پیچھے جو ہے نا شیطان مردود نے آ کے ہاجرہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہاجرہ تمہیں پتہ ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تو اپنے دوست کو ملانے کے لیے لے گئے، تمہیں کیا پتا دوست کو ملانے کے لیے نہیں لے کر جا رہے۔ میری طرف متوجہ، ادھر کیا ہے، مخلوق ہے۔ تو تو وہ شیطان نے کہا نہیں، وہ تو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب اس نے کہا نا کہ اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تو ہاجرہ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، تو شیطان ہے، اور جوتی اٹھائی اس کے دے ماری، اور وہ شیطان وہاں سے بھاگا۔ اب چلتے 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 اب ابراہیم علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا جب پیچھا کیا تو دور سے خطاب کر کے لگایا، ابراہیم دیکھو بڑھاپے میں دیا اللہ نے، رو رو کے اللہ سے مانگا، اب اللہ کے راستے میں ذبح کرنے جا رہا۔ اب ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے، توحید پرست تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، میرے امتحان میں ناسخ بن کے آنا چاہ رہا ہے، مجھے اس امتحان سے ناکام کرنا چاہتا ہے، پتھر اٹھائے دے مارے۔ اب پھر دوسری جگہ پہ چلے گئے، دوسری جگہ پھر یہی خطاب کیا، دوسری پتھر اٹھائے مارے، تیسری مقام پہ پھر گئے، تیسری مرتبہ پھر زور سے پتھر مارے۔ اب وہ بنے ہوئے شیطان کے ایک چھوٹا، ایک اس سے بڑا، ایک بڑا، بڑے پہ قریب جا کے ذبح کیا ہے۔
اور بڑے پہ جا کے زور سے پتھر مارے. اب شیطان نے کہا میری کہیں بھی دال نہیں گلتی. اب یہ اللہ کے ہاں قبول ہونا چاہتا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام تیسری شیطان جب بنا ہوا نا تیسرا بڑا مینار, یہاں پتھر مارے زور سے. وہ حاجرہ کو تو پہلے ہی گھر گیا. بہرحال جو میں سنا میں وہ سنا رہا ہوں آپ کو. تو ایسے ہی پھر ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابا حضور. وہ سارا واقعہ پھر سنایا نا کہ راستے میں ہی کہ میں تجھے تیرے اللہ نے کہا کہ اپنی چاہتی پیاری چیز کو میرے راستے میں قربان کرو. میں تجھے اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں. تو کیسے سمجھتا ہے کہ بے شک میں تیار ہوں تو مجھے اللہ کے راستے میں قربان کر دیجئے. تو سارا واقعہ قرآن مجید نے لکھا ہے. جب وہاں لٹانے لگے تو اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابا حضور میرے آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لیجیے, اپنی آنکھوں کو بھی پٹی باندھ لیجیے کہ شفقت بدری سامنے آ جائے اور اس کی وجہ سے ہم امتحان کے اندر باپ بیٹا ناکام نہ ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ بھی کہا کہ ابا مجھے اونٹے منہ لٹائیے. اور ابراہیم علیہ السلام نے جب یوں پکڑا بالوں سے اور چھری چلائی, چھری چل نہیں رہی. اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابا حضور چلا کے دیکھ. میں چلا رہا ہوں بیٹا نہیں چل رہا. پھر پتھر پہ ماری تو پتھر ٹکڑے ہو گیا. پھر چلائی پھر نہ چلی. پھر لکڑی پہ چلائی تو لکڑی ٹکڑے ہو گئی. پھر تیسری مرتبہ غصے میں آئے. ایک نبی کے اندر 40 نبیوں کی طاقت ہوتی ہے. اس نبی کے اندر 40 نبیوں کی طاقت ہوتی ہے. ایک نبی کے اندر 40 نبیوں کی طاقت. نبی کہا گیا یا 40 نبیوں جی بتائیے. ایک نبی کے اندر 40 مومن مردوں کی طاقت ہوتی ہے. مومن نبی نہیں بولا نہیں, ایک نبی تو پھر بھی 40. اچھا چلو جی 40 مردوں کی طاقت ہوتی ہے. تمہاری مومن مردوں کی طاقت ہوتی ہے. اچھا اب نبی کی طاقت اپنی قوت کے ساتھ چھری چلا رہے, چھری چلتی نہیں. اور جب زور کے ساتھ چھری چلائی تو چھری چلی تو گرم گرم تازہ خون جب ہاتھوں پہ پڑا تو اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بیٹے کی قربانی قبول کر لی. آنکھوں سے پٹی اتاری. اسماعیل علیہ السلام سامنے مسکراتے ہوئے کھڑے. اسماعیل علیہ السلام سامنے مسکراتے ہوئے کھڑے. اب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ایسا ہوگا؟ نہیں پتہ تھا, لیکن اپنے اس امتحان کے اندر ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. یہ اللہ پاک کی قدرت. اللہ نے اپنی قدرت ظاہر کی. جنت سے دمبا آیا. کہاں جا رہے ہو؟ ابھی بہت بڑا وقت ہے. ابھی تمہارا وضو ٹوٹ گیا. پوچھ کے جاؤ. ایک بندہ جائے نا. آ جاؤ آپ آ گئے تو اس لیے ہم جا رہے ہیں. صاحب بہت اس وقت جلال ہے. اس وقت غور سے ذرا یہ ہے بھائی اللہ پاک کی قدرت. ہم اللہ کی قدرت نبیوں کے ساتھ تھی. 100% اللہ کی مدد نبیوں کے ساتھ تھی. آج ہمارے ساتھ بھی اللہ کی 100% مدد ہے. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 100% طریقوں پر چلے گے اللہ کی 100% مدد ہمارے ساتھ ہے. مدد آپ نے دیکھ لی ثوابی کے اندر. ثوابی کے اندر دیکھیے نا کتنا تیز پکھا چل رہا ہے اور تینوں چاروں نیچے پڑے ہوئے. سبحان اللہ. تینوں نیچے پڑے. میں اٹھ کے بیٹھا ہی ہوں تو یہ آگے گرا
मजाल है जे मेरे को जरा भी खराश है। اور پنکھے کا پر مڑ گیا، پر مڑ گیا، انہی پر مڑ بات گیا، انہی بات ہے پنکھا نہ ہو۔ یہ اللہ کی مدد ہے، یہ ہے اللہ کی مدد، لا الہ الا اللہ۔ حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے بڑی بڑی مددیں کر کے دکھائی ہیں۔ ہاں، اللہ کے راستے میں چلنے والوں کی بڑی بڑی مددیں دکھائی ہیں۔ گھنٹوں بیٹھا ہوں میں ایک گھنٹہ بیٹھا ہوں ایک پنکھے کے نیچے، ہاں ابھی آگے ہوئے ہوں تو پنکھا دھڑم سے نیچے اور بھی گر گیا، سر پھٹ گیا سر اس کا تو بیڈان کے اندر ایسا کچھ چھال میں ہم سدو پورہ میں تھے، سدو پورہ میں، وہ ملتان کا علاقہ ہے، تو وہاں ایک آدمی نے ہمیں کارگزاری اپنی زبان سے سنائی، جو وہ کہہ رہا کہ میرے ساتھ بیتی ہے، ہماری جماعت کے ساتھ بیتی، سال اندرون ملک چل رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے وہ واقعہ سنا تھا سن 1997 میں، سال 1997 میں جماعت میں چل رہا تھا چلے میں، تو لشارن بستی اور سمندری روڈ کی طرف ہماری تشکیل تھی، وہاں ایک آدمی نے یہ واقعہ ہمیں سنایا تھا۔ لیکن اس دفعہ یہ سن 2019-18 کے اندر کرونا آیا نا جی، کرونا ختم ہوتے ہی ہم چلے پہ نکل گئے، تو اس چلے کے اندر اس آدمی نے ہمیں واقعہ سنایا، میرے ریکارڈنگ کے اندر موجود ہے گا۔ وہ کہنے لگا کہ ہماری سال جماعت تھی پیدل، تو سرائی علاقہ تھا غالباً بلوچستان کا علاقہ، اس راستے پہ ہماری تشکیل ہو گئی، تو چلتے 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 کوئی بستی نہیں، کوئی پانی کا ذرا نشان نہیں، جو کچھ ہمارے پاس تھا کھانے پینے کا سب ختم ہو گیا۔ اب جو ہے نا چل چل کے ساتھی نڈھال ہو گئے، کوئی بستی نہیں آ رہی، ریتلا علاقہ ہے، تو اتنی سخت بھی نہ رہی کہ اب آگے تھوڑا سا چل سکیں، وہاں گر گئے۔ امیر صاحب نے پھر ہمت دلائی اور ایمانی جذبات ہمارے بنائے، پھر انہوں نے تھوڑی دیر ہوئی تو شام ہو گئی، شام کا وقت تھا، مغرب کی نماز ہم نے پڑھ لی، تو دور سے دیکھا ایک سرخ بتی جل رہی ہے، تو امیر صاحب نے کہا وہ سرخ بتی جل رہی ہے نا، یہاں کو بستی ہے، یہاں تک کسی طریقے سے پہنچو۔ وہاں گھسٹ گھسٹ کے جیسے کیسے بھی تھے وہاں چل گئے، وہاں پہنچے تو بڑا ہوٹل، بڑا ہوٹل، ہمیں بھوک نے ستایا ہوا، چل چل کے ہم تھک گئے، کھانے پینے کی جو چیزیں ہمارے ساتھ تھی وہ ختم ہو گئی، پیاس اتنی لگی کہ ہم سے بات بھی نہ ہو سکے، زبانیں خشک، تو انہوں نے کہا آؤ جی ماشاء اللہ، نے کہا جی پہلے پانی پلاؤ، پانی پلایا انہوں نے، پانی پلا کے پھر انہوں نے کہا سامان رکھا ہے ایک طرف، تو آؤ جی کھانا کھاؤ، پہلے پوچھنے لگ گئے یہ کتنے کا، یہ کتنے کا، یہ کتنے، کہتے بعد میں کر لیں گے آپ کھانا کھائیں۔ زبردستی انہوں نے دسترخوان پہ بٹھایا، کھانا کھایا، کھانے کے بعد پھر ان کے جسم و جان آئی، عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ کے تھکے ہوئے پہلے سے انہوں نے کہا آپ آرام کریں، صبح ناشتے کے بعد آپ کو نا جو پیسے بنے گے دے دینا۔ جب سو گئے صبح اٹھے تو ریتلے میدان پہ پڑے ہوئے تھے، ریتلا میدان تھا، کوئی چیز نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اللہ کے راستے میں بے شمار ایسی قدرت۔ ہاں میرے ساتھ خود ایسے ہوا، میرے ساتھ خود ایسے ہوا، تو ہماری چلے کی تشکیل تھی احمد پور شرقیہ کے علاقے میں، تو مشورے میں طے ہوا کہ گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ تھا، انہوں نے کہا ابھی احمد پور شرقیہ شہر میں جاتے ہیں، دیہات میں تشکیل تھی، وہاں انہوں نے کہا مسجد کے سامنے گاڑی آتی ہے نیو خان کی، تو تراویحیں پڑھ کے اپنا کھانا تیار کر کے افطاری سحری کا اس گاڑی میں بیٹھ جائیں گے، راستے میں وہ سحری کروا دیتے ہیں، وہاں چلے جائیں۔ جب اس مسجد میں پہنچے تو عصر سے پہلے ہم وہاں پہنچے، ذمہ دار بھائی حسن تھا، وہ مولا حاجی عبدالقیوم صاحب کا بھتیجا وہ تھا، تسین صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اب وہاں 2-3 ساتھیوں کے جو ہے نا کہنے لگے نہیں جی ٹرین پہ جانا ہے، وہاں پھر مشورہ بدل گیا، یہاں قریب ہے ٹرین، وہاں آرام کرتے ہوئے جائیں گے۔ امیر صاحب نے کہا دیکھ لو، کیونکہ جہاں سے جانا پڑے گا دور، پھر وہاں پتہ نہیں سواری ملے نہ ملے، تو ٹھیک ہے نہیں جی ہم نے ٹرین پہ ہی جانا۔ امیر صاحب نے طے کر دیا ٹھیک ہے ٹرین پہ چلے جائیں۔ احمد پور شرقیہ سے ہم بیٹھے تو مغرب کی نماز افطاری ہم نے وہ سمر سٹا اسٹیشن پہ کی، سمر اسٹیشن نہیں، لاری اڈا روڈ کے اوپر ہی آتا ہے،
وہاں ہم نے افطاری کی، مغرب عصر کی نماز پڑھتے ہی افطاری کا ٹائم ہو گیا. افطاری کر کے نا ہم نے پوچھا بھی ہم نے اسٹیشن پہ جانا ہے. تو وہاں کے لوگوں نے کہا بھی اسٹیشن آپ کو پیدل ہی جانا پڑے گا، یہاں سے سواری نہیں ملے گی آپ کو، کیونکہ شام سے پہلے یہ علاقہ جو ہے نا بہت خطرناک علاقہ ہے، سواریاں ختم ہو جاتی ہیں. ٹانگا ہی چلتا تھا تو ٹانگے مغرب سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں، گھروں کو چلے جاتے ہیں. بارہ میسا نے کہا اللہ کی توکل چلتے ہیں. تو میری اور ایک اور ساتھی کی ڈیوٹی لگا دی، آپ نے نا آگے چل کے نا دیکھنی سواری کا انتظام کرنا. سورۃ یاسین پڑھنی شروع کر دی. سورۃ یاسین پڑھتے جا رہے ہیں، وہ بھی ذکر کرتے جا رہے ہیں. آگے گئے ہیں تو کوئی تانگا نہیں، کوئی سواری نہیں. انہوں نے کہا چلتے رہو اللہ پاک دے دے گا. آگے چلتے رہے، ساری جماعت پیدل ہی. آگے ایک ویگن والا آیا. ویگن والے نے اس وقت، حالانکہ وہ قریب تھا، تقریباً 5 روپے یا 10 روپے سواری لیتے تھے اسٹیشن کے اس وقت، 5 روپے. اس نے ہم سے 300 روپے مانگا. تو امیسا نے کہا نہیں ہم نے نہیں دینا، چلو اس کو جانے کا. اب وہ ویگن والا چلے گا، جہاں جا رہا تھا ہم آگے چلتے رہے. آگے جو ہے نا وہ پولیس والا ڈالا آ گیا. پولیس والے ڈالے نے ہمیں روک لیا. تو جو تھانے دار تھا نا وہ نکل آیا. امیر صاحب کہاں جانا ہے آپ نے؟ ہم نے کہا جی اسٹیشن پہ جانا ہے. تو کیا سواری نہیں ملی؟ ہم نے کہا نہیں ملی جی. تو انہوں نے کہا واقعی اس وقت تو سواری کوئی نہیں ملتی. وہ جو گاڑی جا رہی تھی اس نے کیا کہا؟ ہم نے کہا جی اس نے 300 روپیہ مانگا ہے. تو ہم نے کہا بھی نہیں ہم پیدل ہی جائیں گے. انہوں نے کہا ٹھہرو یہاں رکو. وہ پولیس والے نے بھیجا پیچھے ڈالا. وہ ویگن والے نے واپس لے کے آیا، ان کو اسٹیشن پہ چھوڑ کے آؤ. اسٹیشن پہ جب چھوڑ کے اس نے پیسہ ایک بھی نہیں لیا. بدی ہم نے نا 50 روپے اس کو دیے. یہ اللہ کی بات ہے. حالانکہ دیر ہو گئی تو ٹرین کے بھی جانے کا وقت تھا کہ نکل نہ جائے. اللہ نے چاہا کہ میں جا کے وہاں ٹرین مل گئی. تو ٹرین میں سیٹیں خالی تھی، سارے ساتھی لیٹ کر پہنچے. 97 کی بات، سن 97 کی بات. حسن یونس حسن یونس تھا. تو یہ ہے بھائی اللہ پاک کی قدرت ہے. اللہ پاک اپنی قدرت ظاہر کرتے ہیں. اللہ جل شانہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اپنے ایمان کو بنانے کے لیے. ہم یہاں ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اللہ کی قدرت. ہاں ہاں پھر سو گئے اور کیا ہے. ہاں تو اور کیا کرنا تھا. ہاں ٹرین میں سو گئے تو صبح سحری کے وقت سحری کی کھانا پہلے تیار تھا تو 9-10 بجے رائے پہنچ گئے. سو گئے. تتلی بھی سو گئی. تتلی بیٹھی ہے آپ کے سر پہ. چلو بیٹھے رہنے کوئی نہیں، وہ بیان سننے آئی. تو اس لیے بھائی اللہ رب العزت کی ذات سے ہمارا تعلق ہوتا ہے. اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے. یہ لا الہ الا اللہ. 2005 میں ہم گئے ادھر چلاس، تو ہم بیٹھے وہاں پر نا تو ساتھی روک لیا ہے پٹھان. اور جن نے بات ارے یار چاک پرانٹی بھی یار ہونی چاہیے. میرا اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین. اللہ کھلائیں گے تو کھاؤں گا، اللہ پلائیں گے تو پیوں گا. اب کیا ہوا کہ 2-3 دن گزر گئے، وہ کھا ہی نہیں رہا. سارے گھر والے پریشان ہیں کہ بھوکا ماری نہ جائے. اب وہ اس کو زبردستی دے رہے ہیں کھانے کو کہ میں نہیں کھاؤں گا جب تک اللہ نہیں کھلائے گا. اب وہاں سے نکلا، ایک جنگل میں کھیتوں میں چلے گئے.